اب یہ سب جتنی چیزیں بیان کی جا رہی ہے محبت کے لیے، ان تمام چیزوں کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں۔ اب میں لے لیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہونٹ ہیں گلاب کی پنکھری کی طرح، میرے ہونٹ نہیں بن سکتے ہیں، میں لاکھ محنت کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے کالے، میں دوا لگا لگا کے کوشش بھی کروں، لیکن کب تک دنیا کو بیوقوف بناتا رہوں گا؟ اس کو میں بدل نہیں سکتا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اتنے لمبے، اتنے اونچے، اتنے نیچے جسم ایسا، میں وہ نہیں کر سکتا ہوں، چاہے لاکھ کوشش کر لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بشر کو ایک ہی بنایا ہو، قیامت کی صبح تک کوئی مائی کلال دوبارہ ویسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن تعریف صرف یہی ہو رہی ہے، اور یہی ہے محبت۔ ہاں، میں جو بدل سکتا ہوں وہ میں بیان ہی نہیں کرتا ہوں، میں جو کر سکتا ہوں وہ میں بیان نہیں کرتا ہوں، اور جب بیان نہیں کرتا ہوں تو محبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا؟ بھئی میں اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے اچھی ہے، میں اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہوں، صحیح بن سکتا ہوں، غلط چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، میں سماج کے اندر اچھا انسان بن سکتا ہوں، لوگوں کو دعوت دے سکتا ہوں، بلا سکتا ہوں۔ یہ میں نہیں کرتا، وہ کرتا ہوں اور مجلس لگاتا ہوں جو میں بدل نہیں سکتا۔ محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ڈھنڈورا پیٹا جائے۔ ارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، مومن ہے ہی نہیں، مومن ہے ہی نہیں۔ کسے ایمان کا خطرہ؟ بھائی جنت تو چلی جائے گی ہاتھ سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوگی، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 8 باب حب الرسول من الایمان حدیث نمبر 14۔ یہ 14، 24 یہ سب یاد رکھیے گا، بہت اہم نمبر کی حدیث ہے، بہت کام آئے گی۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کے بال بچے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی فرما دیتے، سر آنکھوں پر۔ قسم کھا کے کیوں کہا؟ قسم کھا کے کیوں کہا؟ وہ صحابہ کرام سے موازنہ کریں گے تب پتا چلے گا اصلی محبت کیا ہے۔ قسم کھا کے کہا مومن ہے ہی نہیں، تو کس کے اوپر ایمان کا خطرہ مت کر، سب آدمی گھبرا جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو مومن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو مسلمان ہے، نہیں تو ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 8 باب حب الرسول من الایمان حدیث نمبر 15، لا یؤمن احدکم، یہاں قسم نہیں کھایا، لا یؤمن احدکم کیونکہ پہلے بتا دیا قسم کھا کے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بال بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، سمجھے؟ خان صاحب سے محبت کرنا، خان صاحب کی اسٹائل کی بال کاٹے رکھتے ہیں، خان صاحب کی اسٹائل کے حساب سے کان میں بالی بھی پہن لیتے ہیں، خان صاحب کی اسٹائل کے حساب سے ذرا کپڑا بھی ہو جاتا ہے محبت کرنا۔ ارے جو جس سے کرے گا اس کے ساتھ رہے گا۔ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 50 حدیث نمبر 2639۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ وما اعددت لها، کیا تیاری کی آپ نے قیامت کے لیے؟ کچھ نہیں تیاری ہے، ایک چیز ہے، حب اللہ ورسولی، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، بس اتنی ہے، اور کوئی بھی تیاری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک ما من احببت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو میں نے سنی ہے اسلام لانے کے بعد سب سے پیاری حدیث یہی ہے،
تو پھر ابو